اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کرۃ، کاش ہمارے لیے لوٹنا ہو، فنتبرأ منہم، پس ہم ان سے بیزاری کا اظہار کریں، کما تبرؤوا منا، جیسا کہ انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا ہم سے، کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، اعمالہم حسرات علیہم، ان کے اعمال ان پر حسرتیں، وما ہم بخارجین، اور نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے، من النار، آگ سے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کرۃ، کاش ہمارے لیے لوٹنا ہوتا، فنتبرأ منہم، پس ہم ان سے بیزاری کا اظہار کریں، کما تبرؤوا منا، جیسا کہ انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا ہم سے، کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، اللہ تعالیٰ دکھائیں گے ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، ان پر حسرتیں، وما ہم بخارجین، اور نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے، من النار، آگ سے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، جنہوں نے دنیا میں باطل چیزوں کی اتباع کی تھی، وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں ایک مرتبہ لوٹ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزاری کا اظہار کریں جیسا کہ انہوں نے کیا ہے۔ جنہوں نے دنیا میں باطل چیزوں کی اتباع کی تھی، وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں ایک مرتبہ لوٹ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزاری کا اظہار کریں جیسا کہ انہوں نے کیا ہے۔ اتباع کرنے والے یہ بیزاری کا اظہار کہاں کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک، دنیا میں، یعنی ہم دنیا میں لوٹ جائیں، ان سرداروں پر دنیا میں کچھ عذاب ہو، یہ ہماری مدد چاہیں تو ہم بھی ان سے اس طرح بیزاری کا اظہار کر لیں۔ اتباع کرنے والے یہ بیزاری کا اظہار کہاں کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں دو قول ہیں۔ نمبر ایک، دنیا میں، یعنی ہم دنیا میں لوٹ جائیں، ان سرداروں پر دنیا میں کچھ عذاب ہو، یہ ہماری مدد چاہیں تو ہم بھی ان سے اس طرح بیزاری کا اظہار کر لیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آخرت میں، یعنی ہم دنیا میں لوٹیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، آخرت میں ہم جمع ہوں تو ہم بھی ان سے اس طرح بیزاری کا اظہار کر لیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آخرت میں، یعنی ہم دنیا میں لوٹیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، آخرت میں ہم جمع ہوں تو ہم بھی ان سے اس طرح بیزاری کا اظہار کر لیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دکھائیں گے، ان پر حسرتیں۔ اعمال سے کیا مراد ہے؟ اس میں چند قول ہیں۔ نمبر ایک، طاعات یعنی نیکیاں مراد ہیں، مطلب ہے وہ حسرت کریں گے کہ ہم نے انہیں کفر اختیار کر کے کیوں ضائع کر لیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مراد گناہ اور برے اعمال ہیں، مطلب یہ ہے وہ حسرت کریں گے کہ ہم نے گناہ کیوں کیے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ اعمال مراد ہیں جو انہوں نے اپنے سرداروں کو خوش کرنے کے لیے کیے تھے۔ اعمال سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ چند قول ہیں۔ پہلا قول ہے کہ مراد طاعات یعنی نیکیاں ہیں، مطلب ہے وہ حسرت کریں گے کہ ہم نے انہیں کفر اختیار کر کے ضائع کیوں کر لیا، ہم نے اپنی نیکیاں ضائع کیوں کر لیں کفر اختیار کر کے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مراد گناہ اور برے اعمال ہیں، مطلب ہے وہ حسرت کریں گے کہ ہم نے گناہ کیوں کیے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ اعمال جو انہوں نے اپنے سرداروں کو خوش کرنے کے لیے کیے، وہی یہاں پر مراد ہیں۔ وما ہم بخارجین من النار، وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، کیا وجہ خارجین فرمایا اسم کی صورت میں، یخرجون نہیں فرمایا، فعل کی صورت میں اس کو ذکر نہیں کیا؟ سوال ہوتا ہے کیا وجہ یہاں پر خارجین فرمایا اسم کی صورت میں، یخرجون نہیں فرمایا فعل کی صورت میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسم کو ذکر کیا گیا تاکہ مبالغہ ہو جائے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ وہ مایوس ہو جائیں کہ نجات کا اب کوئی راستہ نہیں ہے، فعل ذکر کرنے میں اتنا مبالغہ نہ ہوتا۔ جواب یہ ہے کہ اسم کو ذکر کیا گیا تاکہ مبالغہ ہو جائے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ وہ مایوس ہو جائیں کہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔
اگر خارجین کی جگہ یخرجون فرماتے تو پھر اتنا مبالغہ اور اتنی سختی نہ ہوتی۔